بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ وے ٹو فزکس کے اوپر ہم 10th کلاس کا جو چیپٹر نمبر 14 ہے، نام اس کا کرنٹ الیکٹریسٹی ہے، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے اوہمز لا کو ڈسکس کیا اور اس میں ریزسٹنس کے جو کچھ کریکٹرسٹک ہیں. اسٹوڈنٹس، یہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ ٹاپکس بک میں تھوڑا سا ان کی جو ارینجمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل، ہم نے پچھلے لیکچر میں جو گفتگو کی تھی، ہم نے اس میں اوہمک اور نان اوہمک کا بھی کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا اور ہم نے اس کا گراف بھی ڈسکس کیا. بک میں یہ علیحدہ ٹاپک کے طور پہ ہے، لیکن یہ اوہمز لا کے ساتھ چونکہ کنیکشن میں تھا، نیچرل اس کی ایک کنیکٹیوٹی بن رہی تھی، تو میں نے ان دونوں ٹاپکس کو اکٹھا کیا ہے. تو بعض دفعہ جو ہے تو اسٹوڈنٹس اس میں وہ کرتے ہیں کہ جی اس کے اوپر علیحدہ سے ویڈیو، تو ہم اگر ضروری سمجھیں تو پھر بنا لیتے ہیں، یا اگر اسٹوڈنٹس بہت زیادہ وہ کہیں کہ جی نہیں، اس کو ایز اے انڈیپینڈنٹ نیچرلی اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ایڈ کرنی پڑتی ہے، بیسک کانسیپٹ اس کے ساتھ وہی رہتا ہے. باہر طور ہم نے ریزسٹنس کو ڈسکس کیا اور ہم نے کہا کہ جی ریزسٹنس کسی بھی مٹیریل کی ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کے ذریعے وہ جو الیکٹران کا فلو ہے، جو کرنٹ کا فلو ہے، اس کو کم کرنے کی یا بالکل روکنے کی بھی کوشش کرتی ہے. اور اوہمز لا میں ہم نے اس کا یونٹ بھی ڈسکس کیا. لاسٹ ٹائم میں نے آخری لیکچر میں یہ بات آپ سے کی تھی کہ ریزسٹنس چند فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ان میں جو ہے لینتھ ہے، جتنا اگر آپ کنڈکٹر کی لینتھ کو بڑا کرتے ہیں تو نیچرلی اس کی ریزسٹنس بڑھتی جاتی ہے. اس کا ایریا ہے، ایریا ریسیپروکل کام کرتا ہے، جتنا آپ ایریا کو بڑھاتے جاتے ہیں اتنی ریزسٹنس کم ہوتی جاتی ہے، جتنا آپ ایریا کو کم کرتے ہیں اتنی ریزسٹنس بڑھتی جاتی ہے. ٹیمپریچر ہے، ٹیمپریچر بڑھانے سے ریزسٹنس بڑھتی ہے، ٹیمپریچر کم کرنے سے ریزسٹنس کم ہوتی ہے. بلکہ اگر کچھ ٹیمپریچرز ایسے ہیں جس کے اوپر کسی بھی مٹیریل کی جو ریزسٹنس ہے وہ بالکل زیرو بھی ہو سکتی ہے، اور ایٹ دیٹ پوائنٹ دا مٹیریل بیکم سپر کنڈکٹر. کچھ اس کی انٹرنزک کچھ انٹرنل پراپرٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل، اگر ہم ایک کاپر کو لے لیں اور آئرن کو لے لیں تو نیچرلی ان کی ریزسٹنس ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. سو دیز آر دا فیو فیکٹرز وچ افیکٹ دا کوانٹٹی آف دا ریزسٹنس آفرڈ بائی اے مٹیریل. بک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو بڑا بریفلی ڈسکس کیا گیا ہے، ایک ٹیبل بنا کے اور فیکٹر، اور میں نے بھی اسی لیے اس کو بالکل ایک چھوٹا سا ہی ٹچ دیا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیا ہوں. اسٹوڈنٹس، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ جو کرنٹ کا فلو ہے، یہ جو ریزسٹنس کا کانسیپٹ ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے پاس پانی فلو کرتا ہے، یا اگر اس سے بھی آسان آپ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹریفک کا فلو ہوتا ہے. ٹریفک روڈز کے اوپر چلتی ہے، یہ ہمارے لیے سرکٹس ہیں. اسی طرح کچھ روڈز ہیں جن کے اوپر یہ الیکٹران چلتے ہیں، فلو کرتے ہیں. جس طرح روڈ کے اوپر سپیڈ بریکرز ہوتے ہیں، وہ سپیڈ کو بریک کرتے ہیں، وہ سپیڈ کو کم کرتے ہیں، وہ ایک ریزسٹنس آفر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح ہمارے پاس ریزسٹنس ہوتی ہے. جو کام سپیڈ بریکر کرتے ہیں وہی کام ہمارے پاس یہاں پہ ریزسٹنس کرتی ہے. اب اگر روڈ چوڑا ہو جائے گا تو ٹریفک کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اور اگر روڈ تنگ ہو جائے گا تو ٹریفک کے اوپر کیا اثر پڑے گا، یہ ہم سب جانتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر وے کے اوپر گاڑیاں خوب تیزی سے بھاگتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی چوڑا روڈ ہے. شہر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو روڈ تنگ ہو جاتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ٹریفک کا فلو ہے اتنا سموتھ نہیں رہتا، اور ڈرائیور جو ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ گاڑیوں کو ادھر ادھر سائڈوں پہ لے کے جائیں. سو جو پراپرٹیز آپ ٹریفک کے فلو میں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کھیتوں کو جو کسان پانی دیتے ہیں تو وہ ان میں نالیاں بناتے ہیں، وہ ان کے اندر چینلز بناتے ہیں، پانی کو کسی جگہ پہ پتھر رکھ کے پانی کو روک دیتے ہیں، دوسری طرف موڑ دیتے ہیں، کہیں پہ تھوڑا سا اونچا پتھر رکھتے ہیں کہ پانی اس کے اوپر سے فلو کرے، یعنی کسی حد تک فلو کر سکے، کسی حد تک نہ کر سکے. اگر ہم چاہیں تو ان کو بالکل بھی بند کر سکتے ہیں. تو یہ جو پانی کا فلو ہے یا جو ٹریفک کا فلو ہے، یہ ایگزیکٹلی ہمیں یہ جو الیکٹران کا یا جو ہم کرنٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بالکل آئیڈینٹیکل ہے. یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم ٹرم انالوجی یوز کرتے ہیں. تو ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کمبینیشن آف ریزسٹنسز، کہ ہم ریزسٹنسز کو کتنے طریقوں سے سرکٹ کے اندر فٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس، اور یہی اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہم کیپیسٹر میں ڈسکس کر کے آئے ہیں.
آپ کو پتہ ہے کہ ریزسٹنس کے لیے ہم ایک اس قسم کا سمبل ہے جو ہم ریزسٹنس کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل یہ سمبل بھی استعمال میں ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ کنفیوزڈ کہ یہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. یہ ہمارے پاس ایک دوسری ریزسٹنس ہے, یہ تیسری. آپ چاہیں تو چوتھی, پانچویں, جتنی ریزسٹنسز چاہیں اس کے ساتھ آپ ایڈ اپ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس پوٹینشیل کا سورس ہے جس کو ہم بیٹری کہتے ہیں. اب اس کو ہم R1 کہہ دیتے ہیں, اس کو R2 کہہ دیتے ہیں, اس کو R3 کہہ دیتے ہیں. میں خاص طور پہ بک میں عام طور پہ 2 ریزسٹنسز لیتے ہیں, میں 3 لیتا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ 2 یا 3 سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ 2 سے جتنا مرضی چاہے زیادہ, 3, 4, 5 جتنا چاہیں اس کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اینڈ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل صرف آپ اس کو ان کو جو آخری فارمولا ہم ڈیرائیو کریں گے اس میں آئے گا. اب ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ یہاں سے چارج کا فلو شروع ہوتا ہے اور یہاں سے گزرتے ہوئے, ادھر سے گزرتے ہوئے, اس میں سے گزرتے ہوئے یوں, اس سے یوں, یہاں تک, یعنی ایک ٹرمینل سے نکل کے یوں چکر لگا کے دوسرے میں. اب بیسیکلی یہ جن کو ہم ریزسٹنسز کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس مختلف اپلائنسز ہوتی ہیں. آپ ایزیوم کر لیجئے کہ یہ ایک بلب ہے, ایک ریفریجریٹر ہے, کوئی اور چیز ہے. تو آپ نے جب ان کو آن کیا ہوا تو وہ بیسیکلی اس کے اندر جو الیکٹران کا فلو ہے یا جو الیکٹریکل انرجی ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے. لیکن ہم یہاں پہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ صرف آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ آخر ہم نے یہ سب کچھ کیا کیوں. سو یہ ہمارے پاس ریزسٹنسز ہیں اور آپ ان کو سیم بھی ایزیوم کر سکتے ہیں, لیکن میں ان کو سیم ایزیوم نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ ان کی ویلیوز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. کوئی ریزسٹنس کم ہے, کوئی زیادہ ہے, کوئی اس سے زیادہ ہے. اب دیکھیے یہاں پہ آپ کو صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے. یعنی میں یوں کہوں گا, میں نے اس سے پہلے جو ٹریفک کی بات کی کہ یہ کوئی ٹرمینل ہے, یہ کوئی اڈا ہے جہاں سے بسیں نکل رہی ہیں. تو جو بس نکلے گی وہ یہاں سے ہوتے ہوئے یہ چکر مکمل کر کے آئے گی. تو اب نیچرل سی بات ہے کہ اگر یہاں سے 100 بسیں نکلتی ہیں تو 100 ہی انٹر ہوں گی. تو ہر مقام سے اب اگر آپ یہاں پوچھتے کہ ادھر سے کتنی گزریں گی تو نیچرلی 100 ہی گزریں گی, ادھر سے کتنی گزریں گی, ادھر سے ادھر. تو ہر مقام سے بسوں کی جو تعداد ہے, یا آپ بس لے لیتے ہیں یا جو بھی وہیکل ہے, جو ٹرانسپورٹ سسٹم ادھر ہم دیکھ رہے ہیں, وہ سیم رہے گا. اچھا سیم تو رہے گا, لیکن ابھی میں نے آپ سے کہا کہ روڈ کے اوپر ہمارے پاس ہوتے ہیں سپیڈ بریکرز. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بڑے سافٹ قسم کے سپیڈ بریکرز ہوتے ہیں, کچھ بڑے بہت اونچے قسم کے, بڑے ڈھلوان قسم کے. یعنی عام طور پہ جو چیک پوسٹس ہوتی ہیں اس پہ جو بریکرز بنائے جاتے ہیں وہ اس پہ آپ کو اتنی سپیڈ کم کرنی ہوتی ہے کہ مے بی اپ ٹو 5 کلومیٹر پر آور آپ کی گاڑی کو سلو ہونا پڑتا ہے. تو اب نیچرل سی بات ہے کہ جو ہارڈ قسم کا سپیڈ بریکر ہوگا وہاں پہ رش زیادہ بن جائے گا, ٹریفک کا ایک ہجوم بن جائے گا, ایک پریشر جنریٹ ہوگا, ہارن پہ ہارن بجا رہے ہوں گے, جلدی کرو, راستہ دو. بس ایگزیکٹلی وہی چیز یہاں بھی ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تھوڑا ہارڈ قسم کی ہے, تو یہاں پہ جو رش بن گیا اس رش کو ہم کہتے ہیں, یہاں پہ جگہ کلیئر کر دوں گا کہ میرے لیے لکھنے کے لیے جگہ بن جائے. وہ جو رش بنتا ہے, وہ جو پریشر بنتا ہے, اس پریشر کو ہم کہتے ہیں وولٹیج یا پوٹینشیل ڈفرینس. اب یہاں جو بن رہا ہے یہ V1 ہے, اس کے اوپر جو بن رہا ہے یہ V2 ہے, اس کے اوپر جو بن رہا ہے یہ V3 ہے. اور نیچرلی جو ان کی پوزیشن ہے, جتنی ریزسٹنس یہ آفر کر رہے ہیں اسی حساب سے ان کا پوٹینشیل بنے گا. یہ بات تو ہم نے طے کر لی کہ سب سے ایک برابر کرنٹ گزرنا ہے. تو یہ جو آپ کمبینیشن دیکھ رہے ہیں اس میں کرنٹ کی کوانٹٹی تو سیم ہے, لیکن یہ کوانٹٹی ڈفرینٹ ہے. وہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. نا یہاں پہ جو ہم نے اس کو پوٹینشیل دیا ہے, ٹوٹل پوٹینشیل, یہ اس کی وجہ سے, تو اگر آپ ان سب کو سم اپ کر لیں تو اٹ ول بی ایکول ٹو دس ون. اب ہم سب سے پہلے یہ جو کمبینیشن ہے دس از کالڈ سیریز سرکٹ, یا اس کو سیریز کمبینیشن بھی کہہ سکتے ہیں, جو لفظ آپ کو آسان لگے. سب سے پہلے تو سیریز کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ A circuit in which
there is single path for the flow of electric current. तो पहले तो आपको ये, अब आप देख लीजिए कि हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है. लेट सपोज अगर ये यहाँ से ये टूट जाता है तो आप देखेंगे कि उसके बाद इधर से आगे फ्लो नहीं पॉसिबल नहीं होगा. तो सीरीज सर्किट में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक कंपोनेंट, बट दैट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई भी कंपोनेंट माल फंक्शनिंग करता है, टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो पूरा का पूरा सर्किट हैंग हो जाएगा, काम छोड़ देगा. अब यहाँ पे इसके 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं. नंबर 1, द करंट फ्लोइंग throughout the circuit is same. थ्रू आउट द सर्किट मतलब किसी भी मकाम पे, चाहे वो रेजिस्टेंस है, चाहे वो कनेक्टिंग वायर है, चाहे दूसरी, जो जहां भी आप करंट देखेंगे, करंट विल रिमेन द सेम, द क्वांटिटी ऑफ करंट विल रिमेन सेम. नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistance will be different, और इसके लिए शर्त ये है कि रेजिस्टेंसेज आर आल्सो डिफरेंट. ये नहीं है कि आप एज्यूम करें या आपसे कोई पूछ ले कि यार रेजिस्टेंसेज सारी सेम है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस, नो, पोटेंशियल डिफरेंस will then be the same. जितना इधर होगा इन 2 पॉइंट्स पे, जितना इन 2 अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स, ये रेजिस्टेंस के जो 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर रेजिस्टेंसेस सेम है, लेकिन मैंने आपसे पहली बात ये की कि मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंसेस आर नॉट सेम. सो विल बी इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप वोल्टेज भी कह रहे हैं, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट. नंबर 3, द सम ऑफ potential difference across each resistance will be equal to the potential difference applied at the terminals. टर्मिनल्स एंडिंग पॉइंट जो हैं, वो जो आपने बैटरी उसको दी है, वो जो आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, तो अगर आप इनको प्लस कर लें, इसका 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 हर एक का जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हमारे पास बन रही है, उन सबको आप इकट्ठा कर लें तो वो इसके इक्वल होगा. अब मैथमेटिकली इस थर्ड पॉइंट को हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप कहते हैं कि जी इसके साथ चौथी रेजिस्टेंस है तो आप V3 कर दीजिए, 5वीं है तो V4 कर दीजिए. अब फ्रॉम ओहम्स लॉ वी हैव, अब ओहम्स लॉ हमें क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, यानी जब हम पोटेंशियल को लेते हैं तो वी टेक द पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस. सो हम यहाँ पे V को रिमूव करके उसकी जगह जिन टर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, IR 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 और IR. सो अब ये टोटल वोल्टेज है तो इधर T कर देते हैं. यहाँ पे ये, अब ये बात तो हम पहले ही तय कर चुके हैं कि करंट तो सेम है, इसलिए 1 2 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वी एज्यूम के रेजिस्टेंसेस आर आल्सो रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट, वो सेम नहीं है. अगर सेम होती तो फिर हमें R1 R2 की भी ज़रूरत ना पड़ती. अब इसमें से हम I कॉमन ले लेते हैं तो
یہ جو ہم نے آئی کامن لے لیا تو پیچھے ہمارے پاس R1 R2 اور R3 بچ گیا. آئی کو کینسل کر دیجئے. یو آر لیفٹ ود RT از اکول ٹو R1 R2 پلس R3, اور اگر اور ہوتی ہیں تو آپ اس کو سو آن کر دیں سے. دس از ریلیشن, this is mathematical relation for the addition or for finding out the total resistance of a circuit in which resistances are arranged, are combined, are installed in a series manner. I hope کہ یہ ڈیریویشن کچھ تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نومیریکلز انشاءاللہ جب ڈسکس کریں گے تو اس میں ان کی اپلیکیشن بھی آپ دیکھ سکیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو پیرالل کمبینیشن آف ریزسٹنسز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. ٹل دین تھینک یو.